بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ ایک نئی صبح ہے، نیا دن ہے، نیا سویرا ہے، نیا آغاز ہے۔ صبح وطن کی آپ کی اپنی فیوریٹ وہی ساری کڑی چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے، ایپیسوڈ ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج صبح آفس آتے ہوئے نظارے کیا دیکھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے، پتے صاف شفاف نظر آ رہے ہیں، اجلے درخت نظر آ رہے ہیں، گھر دھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک خوبصورت سا سما لگ رہا تھا۔ گاڑی کی ونڈ سکرین سے آپ جب سامنے دیکھتے ہیں تو چیزیں اجلی اچھی لگ رہی تھیں۔ اسی بات پہ مجھے یہ بھی ذہن میں آیا کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اجلا رکھنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے چاہیے، ہمیں اپنے کردار کو بھی اجلا کرنا چاہیے، اپنی شخصیت کو بھی اجلا کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی اجلا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں دین کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ دین سے جڑیں گے تو دنیا بھی جڑ جائے گی۔ بڑے عرصے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب دین سے جڑا جاتا ہے تو دنیا خود بخود پیچھے آتی ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ دین و دنیا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، دین میں ہی ساری دنیا بھی موجود ہے۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو معلم کی ضرورت رہتی ہے، استاد کی ضرورت رہتی ہے، رہنما کی ضرورت رہتی ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہوگا، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ نسل نو کے جو معمار ہیں، ہماری آنے والی نسل کو جو بنانے والے ہیں، ان کی تعمیر کرنے والے ہیں، وہ ہمارے معلم ہیں، وہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ ان کی عزت کیسے کرنی چاہیے، ان کے اپنے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کی عظمت کو جاننا چاہیے۔ استاد کی عظمت کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لٹریچر موجود ہے، ہم اکثر گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہم کیا استاد کی عظمت کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں، کرتے ہیں؟ وہ تعظیم کرتے ہیں جو ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے، جو وہ ڈیو کرتے ہیں، جو وہ حقدار ہیں جس کے، ہم کس طرح سے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی عظمت کو جانتے ہیں؟ آج کل کچھ ایسی خبریں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نئی پود بچے یا کہیں نہ کہیں پرانی بھی ہسٹری ہم دیکھ لیتے ہیں تو کچھ استاد کی عزت کے خلاف حرف بھی آتے ہیں۔ ہم اپنے استاد سے سیکھتے بھی ہیں، اپنے معلم سے سیکھتے بھی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کو آنے والی دنیا کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو اپنی ایکسپرٹیز دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کی عظمت کا خیال ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اور ہم بڑوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں اور استاد کی تعظیم اور عظمت سکھائیں، اور یہ تبھی ہوگا جب خود ہم ان چیزوں کو پریکٹیکل کریں گے۔ اس پہ بہت سی بات کریں گے۔ ہمارا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے۔ کرنے کا کام، آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، سوالات جوابات لائیو شامل کیے جاتے ہیں، آج کی کتاب کے بارے میں آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آج کا موضوع جیسا کہ میں نے بتایا کہ معمار نسل نو استاد کی عظمت اور مسائل پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور آپ کا آج کا ایک اور سیگمنٹ جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، آپ پوچھتے رہتے ہیں، خوابوں کی تعبیر اور حمدنات بھی شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان پہلے اسٹوڈیوز میں جو موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل قرات سبا کبرا، ہمارے ساتھ شیخ قاری ریاض احمد عزیز صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ شیخ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے۔ اور جو آپ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے تھوڑا سا ٹائم لے دیں، تو مفتی صاحب سے ہمیں ٹائم مل جائے بڑی بات ہے۔ وہ بہرحال یہ ساری چیزیں بھی ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹائم کیسے مل سکتا ہے۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمد سر کو ٹائم مل سکتا ہے تھوڑا سا؟ بالکل بالکل مل سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسی بہت سی باتیں کرنے والے ہم، لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا اپنا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی اشتراک کرنے والوں میں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ کو بتائے دیتا ہوں، موجود ہیں صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ اشتراک کرنے والوں میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان کے تمام سے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب آپ نے اگر ہمیں کال کرنی ہے تو کال کرنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجئے 0421117000، یعنی 042-111-700 اور 000 اس پہ ڈائل کیجئے۔ لیکن ڈائل کرنے سے پہلے ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے، ورنہ
बात नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जी 0321565200, यानी 0321565200। इस पे आप लिख के भेज सकते हैं और अपनी आवाज़ का मैसेज भी हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ख्वाबों की ताबीर के लिए आप हमें एक और व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0321024100, यानी 0321024100। इस पर लिख भेजिए या अपनी आवाज़ का मैसेज हमें भेज दीजिए। चलते कारी साहब की जानिब गुजारिश करते हैं तिलावत कुरान करीम से। कारी साहब आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ल वमन यग़्लुल यअति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मुझे कमेंट्स में आने लग गया है कि इतना प्यारा कमेंट कर रहे हैं। कासिम हसनैन हैं, मोहम्मद सुमाम हैं, उन्होंने माशाअल्लाह भी लिख दिया और आपके लिए बहुत सारे दिल भी भेज दिए और लिखा भी है कि इतनी खूबसूरत माशाअल्लाह कारी साहब ने तलावत की है कि दिल करता है सुनते जाएँ और अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़तों बरकतों से नवाजें। जी, ख़ास तौर पे मोहब्बत आपके लिए आ रही है सर, खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। रहीम भाई कारी साहब ने जो खूबसूरत तलावत फरमाई है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी तालीमात दी हैं
بہت ساری ہدایات دی ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہی ممکن ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ ارحم الراحمین نے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے خلیل کو جب مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا ہے تو اہل علاقہ پر اپنے احسان کو جتلایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں پر ہم نے احسان کر دیا ہے کہ ہم نے اپنا رحمت للعالمین تم کو عطا کر دیا ہے۔ اور پھر جو آج کی بات ہے کہ معلم، تو معلم انسانیت، ساری دنیا کے معلم خلیل اللہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت پیارا دل دیا، بہت نرمی اور شفقت والا دل دیا، بڑا خوبصورت مزاج دیا۔ فرمایا میرے محبوب اگر آپ دو لوگوں کی طرح سخت دل ہوتے نا، سخت مزاج ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے دوست یار کٹھے ہیں نا، سارے بھاگ جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معلم وہ ہے جو نرم طبیعت ہے، جو پیار کرنے والا، شاگردوں سے محبت کرنے والا، شاگردوں پر شفقت کرنے والا ہوگا تو پھر وہ معلم کہلانے کا حقدار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اگلی ہدایت یہ دی کہ اپنے ان پیاروں کے لیے، اپنے ان جانثاروں کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ تو معلم انسانیت کی سیرت سے پتہ چلا کہ معلم وہ ہے جو اپنے شاگردوں کو دعائیں بھی دے، ان کی رہنمائی بھی کرے، تربیت بھی کرے اور ان کو دعائیں بھی دے۔ اور پھر فرمایا کہ ان سے مشورہ بھی لیا کرو، معاملات میں مشورہ بھی کیا کرو۔ تو معلم کی تیسری خوبی کیا ہوئی کہ وہ اپنے شاگردوں سے مختلف معاملات میں مشورہ بھی کرے۔ اور چوتھا فرمایا کہ جب تم عزم کر لو کسی کام کا پختہ تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، رزلٹ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگو، جب عزم کر لیا ہے، ارادہ پختہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد رزلٹ کی فکر کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی آمین یا رب العالمین۔ بلکہ بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ معلم وہ ہوتا ہے، استاد وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو دعا بھی دیتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، آپ سے مشورہ بھی کرتا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کے وہ اسکول ٹیچرز یاد آنے لگے جو مجھ سے بڑی شفقت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے اور مجھے بڑی دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو وہ اسکول کا ٹائم نہیں بھولتا سر، کالج، یونیورسٹی، یہ سارے ٹائم ہوتے ہیں اپنی جگہ، لیکن اسکول کا ٹائم بڑا یونیک ہوتا ہے۔ تو میں ان خوش بختوں میں سے ہوں کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے، بہت اچھے ٹیچرز ملے، بہت اچھے معلم ملے۔ سو اینی وے جی، اللہ تعالیٰ اس کلاس کو جو کہ ٹیچرز ہیں، استاد ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں رکھے۔ آج کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں میں، یہ ایک ہی کتاب ہے جس کی 2 جلدیں ہیں اور یہ تسلسل ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ۔ آج کی کتاب ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت کے تابناک نقوش۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام خلافت راشدہ کے نظام کی صورت میں اس امت کو نصیب ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک پیش گوئیاں اس عہد میں پوری ہوئیں۔ تاریخ اسلام کا یہ سنہرا ترین دور تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاندار و صاف حکمرانی کے انداز اور بہت سے نمایاں پہلو ڈاکٹر علی محمد سلابی نے بڑے ہی ایمان افروز انداز سے ان کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھی گئی کتابوں میں ایک مستند اور جامع اضافہ ہے۔ اس کے مراجع میں تقریباً 350 کتب شامل ہیں۔ مراجع یعنی ریفرنسز میں، اور یہ میں نے جان لیا تھا بڑی صاحب سے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ثقیل لفظ ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بھی بتا دیں۔ تو یہ جی آج کی دونوں کتابیں آپ کو بتا دی گئیں۔ اگر یہ کتابیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، کتابیں مل جائیں گی، یا پھر آپ دارالسلام کے تمام شو رومز، آؤٹ لیٹس پہ جائیے، وہاں سے بھی فزیکل آپ کو دستیاب ہو جائیں گی۔ تو جناب یہ آج کی کتابیں ہم یہاں پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی گیس ٹھیک ہے، تھوڑا سا اندر کر لیتے ہیں ان کو۔ یہ لیجیے جی آج کی کتابیں، اور آج کی کتابوں کے بعد آج کا کرنے کا کام بھی جان لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ سر ہاں ماشاءاللہ، آج آپ معلم خیر کی بات کر رہے ہیں، استاد کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ استاد ایک ایسی ہستی ہے، مدرس ایک ایسی ہستی ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت فی البحر لا یصلون علی معلم الناس الخیر، کہ جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، بلائی سکھاتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے،
اللہ عرش والا بھی اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر کی تہوں میں بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایک روایت میں ہے معلم الناس الخیر یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر، اللہ۔ جی کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے جو لوگوں کو خیر و بلائی سکھا رہا ہے، جی جو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس پر، اس کے لیے ساری کائنات کی چیزیں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، اور وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب کے تو میں کہنا کیا کہنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاثہ، کہ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، باقی ہر عمل بندے کا ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے علم ینتفع بہ، جو علم وہ لوگوں کو سکھا کر گیا ہے، قرآن پڑھایا، سکھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، قرآن و سنت کا علم جتنا بھی سکھا کر گیا ہے، شاگرد آگے ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور پہلے مدرس کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان تک اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح ہم گناہ گار بھی جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے شاگردوں کی نسلیں جہاں تک پڑھائیں گی، سکھائیں گی، تو ان کا فیڈ بیک ہمیں اجر و ثواب کی شکل میں ملتا رہے گا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ استاد کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، اور اللہ عرش والا اور اس کے نورانی فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیں جی، آج جو ابھی تک پہلا کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں کہ آج کے پہلے کالر کون ہیں۔ نعیم سرور صاحب گوجرانوالہ سے کال کریں۔ نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر شکریہ آپ نے کال کیا ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر، وہ آج کل بعض مفتی کرام کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، یعنی کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی ہے۔ اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ واقعی ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے جی۔ میں ابھی سوال کا جواب لیتا ہوں، سر فرمائیے سوال۔ یہ جس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، اس کو غلطی لگ گئی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی بارش نہ ہونے کی وجہ سے گھاس تک سوکھ گئی ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، جی اناج نہیں اگ رہا، انسان بھوک سے مر رہے ہیں، خشک سالی، اللہ کے نبی بارش کی دعا کر دیں۔ جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ روک کر ہاتھ اٹھا کر، اور اتنے زیادہ اٹھائے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی چمک اور سفیدی نظر آئی، خوبصورت بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اتنے زیادہ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کرتے وقت، اس کو غلطی لگ گئی ہے، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ متعدد احادیث اس کو مل جائیں گی جہاں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے باقاعدہ۔ ٹھیک ہے جی، سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات جوابات کا۔ جنت پری ایک آئی ڈی ہے، نام کتنا پیارا ہے، جنت پری۔ ماشاءاللہ، اچھا لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ سب کی محنت قبول کریں، آمین۔ آمین۔ کیا حاملہ ماں اگر ہینڈ فری لگا کر تلاوت کرے تو بیبی پر اثر ہوگا؟ اور میرے لیے نیک بیٹے کی دعا کر دے جس کا ایمان صحابہ اکرام جیسا ہو۔ اللہ کرے جی، دعا کروا دیں مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح مضبوط ایمان والا، صحابہ کی سیرت اور کردار پر چلنے والا بیٹا اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ باقی اب جدید سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ ماں جو کھاتی ہے، جو پیتی ہے، جو سنتی ہے، جو بولتی ہے، اس کا بچے پر اثر پڑتا ہے۔ جی بلکہ کچھ اقوام تو ایسی ہیں جو والدہ اگر حاملہ ہو تو ماں کو مشکل میتھمیٹک کے مسائل حل کراتے ہیں تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو، جی اور ان کے ہاں ویسے ہی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ جو جدید سائنس کی، ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں نا ان کی طرف اب آ رہی ہیں، جو اب آ رہی ہیں، تو وہ انہی بچوں کی طرف سے آ رہی ہیں جن کی ماؤں نے محنت کی ہے۔ محنت کی۔ تو ہماری ماؤں کی پرانی صورتحال یہ تھی کہ مائیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتی تھی، تو بچہ بڑا ہو کر
ویسا ہی نیک سیرت ہوتا، قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بن جاتا تھا۔ اور ایسی ماؤں کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑا تو پھر ان کے ہاں نسل بھی اللہ نے ایسی پیاری پیدا کی۔ ہماری جماعت کے مفتی اعظم مولانا عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی زوجہ محترمہ حفظ کر رہی تھی جب ان کی شادی ہو گئی، تو انہوں نے شرط یہ لگا لی کہ میرا خامد مجھے حق مہر کے طور پر باقی قرآن مجید حفظ کرائے گا، کیونکہ میرے خامد حافظ قرآن ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے حفظ کرا دیا۔ تو اب مفتی صاحب ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ میرے تمام بیٹے، میری تمام بیٹیاں، میرے تمام نواسے نواسیاں، میرے تمام پوتے پوتیاں، سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ حمل کے دوران جو کچھ پڑھے اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ قرآن پڑھیں اور قرآن سنیں، انشاءاللہ بچے پر اثر ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواب شاہ سے محمد عمیر صاحب کال کر رہے ہیں۔ عمیر صاحب شکریہ آپ نے کال کیا ہے، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ جی سر، جی سوال ہے نماز کے متعلق کہ نماز میں آخر تشہد اور درود ابراہیم کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کے متعلق کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا درود بھی مکمل نہیں کرتے تو امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، تو اس صورت میں سلام ساتھ پھیرنا چاہیے یا ہم اپنی دعائیں پوری کر کے سلام پھیریں؟ مفتی صاحب اس حوالے سے بتائیے گا۔ یعنی آپ نے کہا ہے کہ اتنی جلدی وہ پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب کی سپیڈ زیادہ ہے، سپیڈ زیادہ۔ چلے ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہم درود ابراہیم بھی مکمل نہیں کرتے تو وہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے تو پھر امام صاحب سے ریکویسٹ کریں، جی بالکل، باقاعدہ ریکویسٹ کریں ہاتھ جوڑ کر کہ جناب نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، تھوڑی سپیڈ کم کر لیں تاکہ ہم کم از کم جو مسنون دعائیں ہیں وہ تو مانگ لیں۔ وہ تو مانگ لیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عمیر صاحب آپ نے کال کیا، اور وہ کام جس کا بہت جلدی ہے ان کو ہاں جی، وہ تھوڑا سا آگے لے جائیں، نماز تو مکمل طریقے سے پڑھنے دیں، تو خود بھی پڑھیں، نماز باقیوں اتنی کو بھی کہیں۔ سپیڈ سے پڑھی ہوئی نماز کا فائدہ کیا ہے جس میں کوئی دعا ہی نہیں ہے؟ تو نماز تو دعاؤں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو امام صاحب سے ریکویسٹ کریں، اگر چلے کبھی کبھار ہو گیا کسی ایمرجنسی میں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اکثر ایسے ہوتا روٹین ہے یہ ان تو پھر امام صاحب کو اپنی سپیڈ پر غور کرنا چاہیے۔ ایسی سپیڈ والی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو 3 بار فرمایا تھا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ تو 3 بار پڑھنے کے باوجود آپ نے فرمایا تھا تم نے پڑھی نہیں ہے، تو ایسی سپیڈ والی نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر امام سلام پھیر دے تو پھر زیادہ دیر تک مقتدیوں کو بیٹھ کے دعائیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے، امام کی اتباع ضروری ہے۔ جب امام سلام پھیر دے تو اس کے پیچھے پیچھے آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دعائیں نہیں پڑھی جا سکیں تو پھر اللہ کی سپرد۔ ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب سے بات امام صاحب سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں دعائیں پڑھنے کا موقع دیا کریں، کمپلیٹ پڑھنے کا موقع دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آئی ڈی ہے ایم سمسام لکھا ہے جی، SUMSAAM، سمسام، سمسام ہوگا یا سمسام ہے، انگلش میں سمسام ہے جی۔ دل بھی بھیج رہے ہیں آپ کو، پھول بھی بھیج رہے ہیں قاری صاحب، آپ سے خاص محبت کر رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو آ رہی ہیں جی۔ اور اسرا حسن ہمیں السلام علیکم کہنی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویسچنز کچھ ریٹن میں پہلے سے بھی موجود ہیں، اور پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب ایسا کویسچن آتا ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ پزل بھی ہوتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر اصلاح کے لیے کوئی چیز ہے تو ہمیں شامل کر لینی چاہیے۔ جو خواتین کے نارمل ڈیز ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ نہیں ہو رہے اور کلاٹس ہیں یعنی جمع و خون وغیرہ آتا ہے، تو عمر کہہ رہی ہیں کہ 49 سال ہے، مخمصے کا شکار ہوں، کوئی حل بتائیے۔ اس کا طبی حال تو کوئی حکیم حضرات ہی بتا سکتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کسی اچھے حکیم سے مشورہ کریں جی۔ اگر یہ ارریگولر ہو جائیں تو صحت کے مسائل بھی بن جاتے ہیں اس سے، جی تو اگر آپ ان سے میڈیسن لیں گے تو اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے۔ جی، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے دن آپ کو اس بیماری کے ہونے سے پہلے جتنے دن مینسز آتے تھے، اب بھی آپ اتنے دن ہی نماز چھوڑے رکھیں۔ اچھا، اگر باقاعدہ خون نہیں آتا، کوئی دبا ہی لگتا ہے، کوئی کلاٹ آ جاتا ہے، کچھ بھی، تو یہ آپ کے اتنے دن 5 دن تھے، 6 دن تھے، 10 دن تھے، وہ مینسز والے دن ہی شمار ہوں گے، اور آپ ان دنوں میں نہ نماز پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی۔ آپ کو اجازت ہے شرعاً، آپ چھوڑ دیں۔ جب یہ دن گزر جائیں تو پھر اس کے بعد آپ غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھنے شروع کریں۔ جی کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. जड़ा वाला से हमें कॉल कर रहे हैं रिजवान साहब, आपने कॉल की है, शुक्रिया. सवाल क्या है आपका? सर जी, आपने ना मुफ्ती साहब से दुआ पूछी है. उन्होंने कहा था जिस्म पे ना दम करते हैं तो वो दुआ ऐसे शुरू होती है कि तुरबत वर्दीना की रीकतिन बादीना, और एंड पे ना बीज़निल्लाह आता है. जी, वो दुआ भूल गया मुझे. वो कह रहे थे कि भाई, मिट्टी वो लेके क्लिप ना भी घर मौजूद में उस पे थूक या लुआबदार फूंक मारनी है और अच्छा जिस्म पे मल लेनी है. अच्छा रिजवान साहब, अगर तो आप ये गूगल कर लेते या यूट्यूब पे सर्च कर लेते आपको सारी डिटेल आ जाती, लेकिन क्लिप फिर भी मौजूद है. क्लिप भी हमारा मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद है, लेकिन फिर भी आपने कॉल किया, मैं जल्दी से मैंने जवाब कोशिश की थी, ढूंढ रहे हैं कि मुझे ये दुआ नहीं मिली, इस वजह से मैंने कहा हम आपकी कोशिश को कामयाब कर देते हैं. अभी इसका नंबर ले लें, इसको बकायदा वो भेज. अच्छा ठीक है, बल्कि रिजवान साहब टीम को मैं कह रहा हूँ, हम लोग आपका नंबर सेव कर रहे हैं और आपसे बाकायदा ये सारी डिटेल में चीज़ें शेयर हो जाएंगी. खुश हैं आप इस पे? मेहरबानी है आपकी. आपकी भी मेहरबानी. आप देखते हैं और हमें कॉल करते हैं. शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी. अच्छा जी, आगे हमें रिटर्न में आए जन्नत परी हमारी बहन लिखती हैं कि जज़ाकल्लाह खैरा, मेरे पास 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा अल्लाह के पास हैं. अब ये चौथा और आखिरी ऑपरेशन है, मुझे दुआ में याद रखिएगा. आप सब मेरे दीनी भाई हैं, आप हमारी बहन है, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह ताला जी आपको नेक साले सेहत और सलामती वाली औलाद अता फरमाए. आमीन. अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए तो ये बच्चे अल्लाह ताला की रहमत से उसको जन्नत में ले जाएंगे. जी. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों पर रहमत की वजह से वालिदैन को जन्नत दे देगा अगर सब्र किया हो, ईमानदार खातून हो, सब्र कर जाए. तो एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी अगर किसी का एक बच्चा फौत हुआ हो तो आपने फरमाया एक के भी यही है, अगर सब्र कर जाए, हौसला कर जाए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला इन बच्चों पर अपनी रहमत और अपने फजल की वजह से उसके वालिदैन को भी जन्नत दे देगा. ठीक है, आगे पूछा गया है कि खामन बात बात पर गुस्से का इजहार करते हैं, कोई हल बता दें. खामद गुस्सा करता क्यों है, ये तो अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस बात पर उनको गुस्सा इतना ज़्यादा आता है. अगर कोई टेंशन है, माली टेंशन है, कारोबार की टेंशन है, तो फिर आपको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि जब वो घर आए थका आ रहा तो उसको मौका नहीं मिलना चाहिए. और अगर वो गुस्सा कभी कर बैठे तो फिर ठीक है, आप आगे से खामोशी इख्तियार करें. नहीं बट अल्लाह की रज़ा के लिए बात बात पर गुस्सा करते हैं. बात बात पे गुस्सा, मतलब ये है कि गुस्सा बहुत ज्यादा है. तो क्यों फिर कारी साहब ऐसे ही है? तो फिर उनको किसी अच्छे हकीम को चेक करवाएं जो उनको ठंडी खुराक दे, ठंडी दवाई दे, तो जिससे उसका मजाज में थोड़ा सा एतदाल आ जाए. ठीक है. वो ज़्यादा गुस्सा जो है ना, वो वाकई तबीयत में जो गर्मी है उसकी वजह से होता है. तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए. उन भाई साहब को भी इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करना चाहिए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत कीजिए, नसीहत फरमाइए. आपने फरमाया तो गुस्सा ना किया कर. वो दूसरी मरतबा फिर आया, फिर नसीहत तलब की तो आपने फिर फरमाया ला ताक़त, तो गुस्सा ना किया कर. तीसरी बार फिर हाज़िर हुआ, अल्लाह के नबी मुझे कोई नसीहत फरमाया था, आपने फरमाया ला ताक़त, तो गुस्सा ना किया कर. तो सहाबा किराम कहते हैं कि हमने चेक किया कि उसकी ज़िंदगी में जितने मसाइल की जड़ थी उसका गुस्सा था. तो ये गुस्सा जो घर में बात बात पर गुस्से होता है, अगर बाहर मामलात में भी इसी तरह होंगे, कारोबार में भी इसी तरह होंगे, तो इनको तो हर चीज़ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी. ठीक. तो इसलिए इनको अपनी तबीयत पर कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है. ले जी, यहाँ पे एक वक्फा है, उसके बाद हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. अगला सवाल रिटर्न में जो मेरे पास मौजूद है उसमें पूछा गया है कि अगर नमाज वितर 1 रकत पढ़ें तो इसमें भी दुआए कुनूत पढ़नी होगी. हाँ जी, वितर 1 पढ़े, 3 पढ़े, 5 पढ़े, 7 पढ़े, वितर की दुआ तो पढ़नी है. जी, वो तो पढ़नी है. अब ये तो नहीं कि एक तो आपने डिस्काउंट ले ली कि वितर 1 पढ़ा है और दुआ भी नहीं पढ़ी, वो तो पढ़नी, डबल डिस्काउंट लेंगे. ठीक है. हाँ जी, दुआ पढ़नी चाहिए. पढ़नी चाहिए. पूछा गया है क्या माँ बाप के होते हुए शौहर पर बीवी बच्चों का कोई हक नहीं, और ऐसी कोई हदीस है कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? एक तो हुस्न सलूक का हक है और इसके अलावा मर्द के ज़िम्मे किसका ज़्यादा हक है? वो जो पहली बात वो मुझे समझ नहीं आई. ये पूछा कि जी माँ बाप के होते हुए हाँ, शौहर पर बीवी बच्चों का कोई हक नहीं है, यानी वो वालिदैन की खिदमत ही करता है तो यानी कि बीवी बच्चे बस अल्लाह, यानी बीवी बच्चों को भूल रहा है, वो भूल रहे हैं. नहीं, ये गलत बात है. उसको बैलेंस रखना चाहिए. वालिदैन के हुकूक अपने हैं जी, जो कि मुकद्दम है, फौकियत वाले हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं.
لیکن بیوی بچوں کے نان نفقے کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ ضروری ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بندے کی بربادی کے لیے، تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن بیوی بچوں کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے وہ ان سے فرار ہو جائے، ٹھیک ان ہے، کو وقت پر نہ دے، تو یہ اس کے لیے تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ٹھیک یہ حقوق اور فرائض کی کہانی ہے، دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ ضروری ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے والدین مرد کا پر حق ہے۔ سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے آ کر پوچھا تھا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا امک، تمہاری والدہ۔ 3 مرتبہ پوچھا، تینوں بار آپ نے کہا کہ تمہاری والدہ کا، اور چوتھی پر فرمایا ابوک، تمہارے والد کا۔ ٹھیک تو ہے، یہ والدین کا حق جو ہے وہ بیوی بچوں سے بھی مقدم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور لکھے کہ ایک تو حسن سلوک کا حق ہے، اس کے علاوہ مرد کے ذمے کس کا زیادہ حق ہے؟ یعنی کہ یہ 5 سوال ہے، میرے پاس ایک سوال حسن ہے۔ سلوک تو کرنا ہے نا، حسن سلوک میں ان کا خدمت بھی آ جاتی ہے، مالی معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو والدین کا حق سب سے مقدم ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کا ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا ہے، اس کے بعد پھر باقی رشتہ دار، اس کے بعد پھر خاندان سے باہر نکلے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب مفتی صاحب اللہ کے جیسے- نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ترتیب بتاتا جی، ہوں۔ جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کر، تمہاری اپنی ضروریات سب سے مقدم ہے۔ کہنے لگا جی میرے پاس اگر 1 اور دینار بھی ہو تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر لے۔ کہنے لگا جی اگر 1 اور دینار بھی ہو تو آپ نے فرمایا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر لے، اور بھی ہو تو آپ نے فرمایا 4تھا دینار اب تیری مرضی ہے کہاں خرچ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو والدین نہ ہوں تو پھر یہ ترتیب ہے، اگر والدین ہوں تو سب سے پہلے والدین، اس کے بعد بیوی بچے، اس کے بعد بہن بھائی، اس کے بعد خاندان کے لوگ، اس کے بعد اگر بچ گئی ہے دولت اور بافر اللہ نے دی ہے تو پھر باہر خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب تفصیل سے سمجھ آ گئی ہوگی question اپنے کے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا یہ ڈبل ہے، ٹھیک ہے، ایک صدقے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کو پالنے کا، جوڑنے کا ثواب، 2 اجر ملے گا اس کو ٹھیک جو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے۔ اور رشتہ داری میں والدین میں نے کہا کہ سب سے On the پہلے top ہے، سب ہاں سے جی، اوپر سب ہے۔ سے پہلے، ٹھیک اس ہے۔ کے بعد بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اور اس سوال میں جو مجھے سمجھ لگی، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن جو بات سمجھ میں آئی، دیکھنے سننے والوں کے لیے شاید یہ میسج پہنچ جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ والدین کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو یکسر بھول جائیں، ایسا نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسا یہ تو نہیں۔ ظلم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو ٹوٹلی ظلم ہے، اور میرا خیال ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ والدین کو کوئی بندہ خدمت کر رہا اور بیوی بچوں کے نان نفقے کا خیال نہ رکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، البتہ بیوی کی ڈیمانڈز میں کمی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے اچھا، کہ جو ڈیمانڈز وہ کر رہی ہو اس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق نہ مل رہا ہو، یہ تو ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ معاشرے میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو والدین کا فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو اور اپنے بیوی بچوں کو بالکل ہی بھولا ہو۔ بالکل بولو، ٹھیک ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا جی۔ ایک اور کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں ملتان سے، ہمیں کال کریں جی بلال صاحب۔ جی شکریہ بلال صاحب، آپ نے کال کی ہے، فرمائیے۔ جی السلام علیکم نظامی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، جی میں عرض کر رہا ہوں، فرمائیے۔ صاحب میرا سلام، مفتی صاحب کو سلام، وعلیکم آپ کو السلام۔ سلام، بڑے وعلیکم شوق سے السلام۔ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ۔ جی سر، ایک چھوٹا سا ایسے مسئلہ تھا، وہ پوچھنا تھا، میرے دل میں رہ جائے گی بات۔ میرے پاس ہے میری والدہ کی جگہ وراثت کی۔ جی 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 بولیے، میں سن رہا ہوں، بولیے۔ اچھا جی، وراثت کی جگہ ہے، میں اب ایک سسٹر میرے پاس بیٹھی ہیں، میں ان کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی والدین یعنی والدہ اور والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اچھا اور میرا ہے کہ وہ جو وراثت کی جگہ ہے بیچ کے پہلے میں شادی کر لوں سسٹر کی، جی۔ اس کے بعد جو بچے وہ پھر میرے ماشاءاللہ 5-6 بہنیں ہیں کے ساتھ میں تقسیم کر لوں۔ ٹھیک ہے، کیا سر یہ آپ بتائیں کہ کیسے میں اس کو کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا پتہ کر دوں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ سر فرمائیے۔ باقی بہنوں سے اجازت لے لیں، جی کیونکہ حقدار تو وہ ہیں، وارث ہیں وہ باقاعدہ، جی ان سے اجازت لے لیں کہ آپ کی چھوٹی بہن کی شادی ہونے والی ہے، تو میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کی شادی پر خرچ کر سکوں، تو کیا میں اسی زمین کو، وراثتی زمین کو بیچ کر بہن کی شادی پر لگا دوں، جو باقی بچے وہ آپ میں بانٹ دوں؟ جی اگر وہ اجازت دے دیں تو بہت اچھی بات ہے،
اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا حصہ تو ہمیں دیں، آپ اپنے حصے سے بہن کی شادی کریں یا بہن کے حصے سے اس کی شادی کر دیں، تو پھر آپ کو ان کے حصے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لے جی، دل تو کرتا ہے کہ مفتی صاحب کو بہت دیر تک ہم انگیج کر کے رکھیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم دیتے رہیں، لیکن چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ رکھ لیتے ہیں مفتی صاحب کو تاکہ ہم اپنی تشنگی کو پورا کر لیں، لیکن ابھی یہاں سے رخصت لے لیتے ہیں۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، اگلے سیگمنٹ میں سر آپ ہمیں جوائن کریں گے، لیکن مفتی صاحب سے ہم رخصت لے دیتے ہیں۔ سر تو کس طرح کا شکریہ، جزاک اللہ آپ جیسے کہیں گے ادھر ہی لے سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ مفتی صاحب، انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فار دا کمنگ اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ لے جی ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں اور ہمیں کچھ اور مزید معزز مہمان جوائن کریں گے، اور ہم جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے استاد کی عظمت اور مسائل کے حوالے سے، نسل نو کی تعمیر کے حوالے سے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔